صلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواء تبعا لما جئت به او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ انتہائی قابل قدر بزرگان دین، عزیز ساتھیو، گزشتہ جمعہ میں یہ بتلایا گیا کہ دنیا کے اندر رہنے کا اللہ رب العزت نے ایک قانون دیا ہے جس کا نام اسلام ہے، اور اللہ رب العزت نے کامیابی اور ناکامی کا مدار بھی اسلام کو بنا دیا کہ جو بندہ اسلام کے مطابق زندگی گزار کر اللہ کے دربار میں پہنچے گا، اللہ رب العزت اس کو سرفرازی و کامیابی عطا فرمائیں گے، اور جو اسلام کے خلاف زندگی گزارے گا، اسلامی قانون کے خلاف اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے گا، تو اللہ رب العزت کے دربار میں جب پہنچے گا تو اللہ رب العزت اسے ناکامی کا اور خسران کا، نقصان کا واضح طور پر بتلایا جائے گا کہ تم نے دنیا کے اندر رہ کر ایسے اعمال کیے جو کہ شریعت کے خلاف تھے، اسلام کے خلاف تھے، اس لیے تمہارا یہاں کچھ نہیں ہے۔ اسلام یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا قانون ہے، اور اللہ رب العزت نے اسلام کو ہی دین قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں یوں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین، مذہب اسلام اللہ کے نزدیک صرف و صرف دین ہے۔ جو دین ہے اللہ کے نزدیک، یہ اللہ نے جو دین پسند کیا وہ کس کو پسند کیا؟ مذہب اسلام کو۔ مذہب اسلام کیا سکھلاتا ہے؟ مذہب اسلام اللہ رب العزت کی وحدانیت سکھلاتا ہے، اللہ رب العزت کی توحید بتلاتا ہے۔ توحید کی خاطر اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ توحید ایک اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ تو مذہب اسلام کی پہلی بنیاد توحید ہے، اللہ رب العزت کو ایک اکیلی ذات ماننا، اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو پیغمبر ماننا، اس کے بھیجے ہوئے نبیوں کو نبی ماننا، رسولوں کو رسول ماننا، یہ مذہب اسلام کی پہلی بنیاد ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ و شہادت ان محمد رسول اللہ، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا رسول ہونے کی گواہی دینا،
یہ مذہب اسلام کی پہلی بنیاد ہے، اور اسی بنیاد پر اللہ رب العزت نے نبیوں کو دنیا میں بھیجا، اور اسی بنیاد کی بنا پر ان نبیوں پر ظلم کیا گیا۔ اسی توحید کی بنیاد پر نبیوں کو آرے سے چیر دیا گیا، اسی توحید کی بنیاد پر نبیوں کو آگ میں ڈال دیا گیا، اور اسی توحید کی بنیاد پر رسولوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا، اور اسی توحید کی بنیاد پر اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، اور اسی توحید کی بنیاد پر اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اسی توحید کی بنیاد پر قوم کے طعن و تشنیع سہے، اور اسی توحید کی بنیاد پر قوم کا ظلم سہا، اور اسی توحید کی بنیاد پر جلا وطن ہو گئے، اور اسی توحید کی بنیاد پر سولی پر چڑھا دیے گئے، اور اسی توحید کی بنیاد پر نبیوں کا ناحق قتل کیا گیا، اسی توحید کی بنیاد پر نبیوں نے قوم کی خواہش کے مطابق معجزات ظاہر کیے، اس کے باوجود نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے سزائیں دی۔ اسی توحید کی بنیاد پر نبیوں نے بڑے بڑے ظلم سہے ہیں، اسی توحید کی بنیاد پر، اور اسی توحید کو سرفرازی اور کامیابی اور کامرانی کا مدار بنا دیا کہ جو انسان توحید دل میں لے کر آئے گا اللہ رب العزت کے یہاں سرخ روئی پائے گا، کامیابی پائے گا۔ اتنی بڑی چیز ہے توحید، اتنی بڑی تو بہت بڑی چیز ہے۔ اولو العزم نبی، اولو العزم رسول حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، توحید کیسے اس کا پیغام دیا گیا، اور توحید کا انسان کی زندگی کے اندر کیا مقام ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کی وحدانیت کیا چیز ہے، یہ پیغام دیا نبیوں نے ہر حال میں۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام عید کا دن ہے، گھر پر تشریف فرما ہے، تو ان کے زمانے میں عید منانے کا طریقہ اور تھا۔ پہلے خوشیاں منایا کرتے تھے، عید منایا کرتے تھے تو باہر نکل جایا کرتے تھے، باہر گھومنے کے لیے، پھرنے کے لیے، تفریح کے لیے۔ تو ان کے والد نے، آزر نے کہا ابراہیم تم نہیں چلو گے ہمارے ساتھ؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں۔ یہاں پر جبکہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بیمار نہیں تھے، یہ یاد رکھیں، اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اعتراض کرنے والے کی عقل پر پردے ہیں، عقل میں نقص ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ سقیم یعنی وہ بیماری جو روحانی ہے، جسمانی بیماری نہیں ہے، اور روحانی بیماری ہے، اور روحانی بیماری گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ انسان جتنا اللہ کا ذکر کرتا ہے روح تازہ ہوتی ہے، جتنا اس کے ذکر سے دور جاتا ہے روح کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ جیسا کہ انسان کا جسم ہے، کھاتا پیتا ہے تو دبلا موٹا تازہ ہو جاتا ہے، پتلا اور اچھا خاصا ہو جاتا ہے، لیکن جب کھانے سے رک جاتا ہے تو پھر جسم کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی روح ہے، اگر روح کو غذا نہ ملے تو وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں، یعنی روحانی بیماری، اس لیے وہ قوم چلی گئی۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے چونکہ توحید کا پیغام الگ الگ طرح سے دیا جاتا تاکہ قوم کی سمجھ میں آ جائے، لیکن ہر پیغام کا انداز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑی قربانی بنتی چلی گئی۔ لہذا
حضرت ابراہیم علیہ السلام اس معبد خانے میں آئے جہاں پر 360 بت رکھے ہوئے تھے، لات و عزا وہاں پر رکھے ہوئے تھے، اور آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو دیکھا اور کہا کہ تمہارے سامنے یہ کھانا رکھا ہوا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ یہ لوگوں نے تمہارے سامنے شیرنی چڑھائی ہے، یہ پرساد چڑھایا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، بولتے کیوں نہیں؟ تمہارے چہرے پر مکھی بیٹھ جاتی ہے، اڑاتے کیوں نہیں؟ لہذا وہ بت چونکہ پتھر تھے نہیں بولے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑی اٹھائی غصے میں آ کر اور تمام بتوں کو توڑ ڈالا، اور اس طریقے پر توڑ ڈالا کہ کسی بت کے ایک ہاتھ کاٹ دیے، ایک کا پیر کاٹ دیا، کسی کے کان کاٹ دیے، کسی کی ناک کاٹ دی، مختلف طریقے سے تمام بتوں کو درہم بہم کر دیا۔ اور ایک بت جو سب سے بڑا بت اس معبد خانے کے اندر موجود تھا، رکھا ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کلہاڑی اس سب سے بڑے بت کے گلے میں لٹکا دی، اس کی گردن میں لٹکا دی، اور چلے آئے۔ جب شام کا وقت ہوا، لوگ تفریح سے واپس آئے تو لوگوں نے چاہا کہ چلیں اب اپنے معبودوں کی عبادت کریں، اب ان کے سامنے سر کو جھکائیں، ان سے کچھ مانگ لیں، دعائیں کر لیں۔ لہذا جب وہ معبد خانے میں آتے ہیں، وہ دیکھتے کیا ہیں کہ تمام بت ٹوٹے پڑے ہیں، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، مختلف طریقے سے تمام بت گرے پڑے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ما فعل ھذا بآلہتنا، یہ کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا؟ تمام سوچنے میں لگ گئے، مشورے میں لگ گئے، تو کہا قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم۔ لوگوں میں کچھ لوگوں نے یوں کہا کہ بھائی سنا جاتا ہے کہ ایک نوجوان ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، وہی ان معبودوں کے خلاف ہے، وہ ان معبودوں کی توہین کرتا ہے، اور وہی ان معبودوں کو یہ کہتا ہے کہ یہ وحدہ لا شریک نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، ان کے علاوہ کوئی ذات ہے، وہ ان کو نہیں مانتا، لہذا اسی کے پاس چلا جائے اور اس سے پوچھا جائے۔ تو تمام اکٹھے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا قالوا من فعل ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے ایسا کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ تم نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے، تم نے ہمارے معبودوں کو توڑ ڈالا ہے، کیا تم نے ایسا کیا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ انداز توحید دیکھے، انداز بیاں دیکھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل فعلہ، ان کے سب سے بڑے نے کیا ہوگا، فاسألوہم، جاؤ پوچھو اس سے، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بولتے ہوں۔ تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور ایک سب سے بڑا بت باقی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ کیا ہے۔ کلہاڑی بھی بطور ثبوت کے اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ہے، اس کی گردن میں لٹکی ہوئی ہے، اور وہ تمہارا معبود ہے، تمہارا خالق ہے، لہٰذا اپنے اس معبود سے پوچھو یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا؟ یہ جو تم نے بارش کے دیوتا الگ بنائے ہیں، رزق کے دیوتا الگ بنائے ہیں، اولاد کے دیوتا الگ بنائے ہیں، اور ہر ضروریات کے خدا الگ الگ تراشے ہوئے ہیں، اب ان کو کس نے قتل کر دیا، ان کو کس نے مار ڈالا، ان کے ٹکڑے کس نے کر دیے؟ یہ سب سے بڑے بت سے پوچھو ان کانوا ینطقون، اگر وہ بولتے ہوں۔ تمام قوم حیران ہو گئی، کیوں؟ کیونکہ تمام قوم جانتی تھی کہ وہ پتھر ہیں، وہ نہیں بول سکتے۔ کہنے لگے ابراہیم تم جانتے ہو وہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اف، افسوس ہے،
ویلکم، افسوس ہے تم پر، جب یہ بت بول نہیں سکتے، جب یہ بت اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں بھگا سکتے، وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ان کی پوجا کرتے ہو؟ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا وہ تمہیں کیسے بچا سکتا ہے؟ جس کے سامنے روزی رکھی ہو، رزق رکھا ہو، وہ خود روزی نہیں کھانے پر قادر، تو تمہیں کیسے روزی کھلا سکتا ہے؟ جس کے چہرے پر کتے پیشاب کر کے چلا جائے تو وہ اس کو نہ ہٹا سکے، مکھیاں ان پر بھنکتی رہے وہ ان کو نہ ہٹا سکے، وہ تمہاری تکلیف کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ لہذا قوم چونکہ نافرمان بڑی تھی اور گمراہی کے دلدل میں اتنی اتری ہوئی تھی کہ اتنی بڑی دلیل سامنے آنے کے باوجود بجائے اس کے کہ وہ ہدایت پر آتے، بجائے اس کے کہ وہ وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھ لیتے اور سرکشی پر اتر آئے اور اپنے وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچے جو کہ اسی چیز کا ماننے والا تھا، وہ بھی بتوں کا ماننے والا تھا، وہ بھی شرک میں مبتلا تھا، اور جا کر کہا نمرود سے کہ ہمارے قوم میں، ہمارے محلے میں ایک جوان ہے جس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے، اور تم جانتے ہو وہ ہمارا بھی معبود ہے، تمہارا بھی معبود ہے، لہذا ہمارے ساتھ تمہارے بھی معبود کی توہین کی ہے، اور تم وقت کے بادشاہ ہو، تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے معبودوں کی توہین کی جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ نمرود کو جوش آیا اور کہا چلو چلو حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ لوگوں نے تجویزیں کی کہ کیا سزا دی جائے۔ نمرود نے کہا کہ بتلاؤ کیا سزا دی جائے ایسے انسان کو جو ہمارے معبودوں کی توہین کرے۔ لوگوں نے تجویزیں رکھی، بڑی مختلف تجویزیں رکھی، لیکن کوئی تجویز سمجھ میں نہ آئی۔ بعد میں سمجھ میں یہ آیا کہ آگ جلائی جائے، آگ جلائی جائے اور ابراہیم کو اس آگ میں ڈال دیا جائے۔ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، کہا لوگوں نے کہ جلا دو ابراہیم کو آگ میں اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ لہذا آگ جلائی گئی، اعلان کرا دیا گیا، گلی گلی یہ اعلان کرا دیا گیا کہ جس نے اپنے معبودوں کی مدد کرنی ہو اور اپنی تمناؤں کو، اپنی مرادوں کو، اپنی دعاؤں کو پورا کرانا ہو تو وہ حصہ لیں، ابراہیم کو آگ میں ڈال کر اپنے معبودوں کی توہین سے بچا کر اپنے معبودوں کی مدد کریں۔ گلی گلی اعلان کرا دیا گیا کہ جو بے اولاد ہے وہ چاہتے ہیں اولاد ملے تو آؤ اس آگ میں حصہ لو، کیوں؟ معبود خوش ہوں گے تو تمہاری دعاؤں کو پورا کریں گے۔ تو اعلان کرا دیا گیا، لوگوں نے محلوں سے لکڑیاں اکٹھی کرنی شروع کر دی اور آگ جلائی گئی۔ لکھتے ہیں کہ آگ اتنی بلند ہوئی، اتنی تیز ہوئی کہ اس آگ کی شعاعیں، اس آگ کی تپش، اس آگ کا شعلہ آسمان کی بلندی کو چھو رہا تھا۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ صرف آگ اتنی تیز نہیں تھی بلکہ وہاں سے آگ کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزرتا تو وہیں آگ میں جل کر بھن جایا کرتا۔ وہ آگ اتنی بلندی کو پہنچی ہوئی تھی، لہذا آگ جلا دی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کیا گیا۔ اب تجویز یہ ہے کہ مسئلہ وہی آ گیا چوہوں والا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ آگ تو اتنی بڑی جلا دی گئی تو ڈالے کس طرح؟ جی بڑی مختلف تجویزیں ذہن میں آئی۔ پھر ایک
منجبیق بنائی گئی، اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھے جیسا کہ ایک گلیل ہوتی ہے، اس میں ایک پکڑنے کا ہوتا ہے اور ایسے کھینچ کر ڈلا ڈالا جاتا ہے، جسے ڈھیلا ڈالا جاتا ہے۔ فرمایا ایک ایسی منجبیق بنائی جائے، ادھر بھی ڈنڈے لگائے جائے، ادھر بھی ڈنڈے لگائے جائے، اور ایک بڑا جھولا سا بنا دیا جائے، اس میں ابراہیم کو بٹھا دیا جائے اور لوگ کھینچ کر چھوڑ دیں تاکہ ابراہیم آگ میں چلا جائے۔ لوگوں نے ایسا کیا، منجبیق میں بٹھایا گیا اور کھینچا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے، وہ کہتا ہے نا شاعر، بے خوف و خطر نار نمرود میں کود پڑا ابراہیم۔ یہ واقعے کو بڑے اپنے لفظوں میں منظوم کر کے بیان کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کوئی خوف نہ تھا، نہ آگ کا خوف تھا، نہ مرنے کا خوف تھا، صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک پر یقین تھا کہ جس کی توحید کی خاطر مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے وہی مجھے بچانے والا ہے۔ لہذا لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، بولو کیا چاہتے ہو، آگ بجھا دی جائے، مٹا دی جائے، ٹھنڈی کر دی جائے، تمہیں نکال لیا جائے؟ کہا نہیں، یہ بتلاؤ تمہیں بھیجا کس نے ہے، تمہیں بھیجا کس نے ہے کہ ابراہیم تمہاری یہ قربانی دیکھ کر آسمان کے تمام فرشتے چلا پڑے ہیں، تمام فرشتے رو رہے ہیں، اور میں تمہاری محبت میں آیا ہوں کہ نہیں، میں جس کی خاطر آگ میں آیا ہوں اگر اسی نے بھیجا ہے تب مجھے بتلاؤ۔ توحید یہ چیز ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر سلامتی بن کر۔ صرف یہ فرما دیتے کہ تو آگ ٹھنڈی ہو جا تو وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ہاتھ شل ہو جاتے، جسم شل ہو جاتا، لیکن اللہ رب العزت نے صرف بردن نہیں فرمایا، بردن کے بجائے فرمایا سلامن، سلامتی بن کر۔ جسم کے ایک بال بھی بانکا نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا وہ آگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ توحید کا پیغام یہ ہے، یہ توحید ہے جس کی خاطر نبیوں کو آگ میں جلایا گیا۔ اس توحید کا پیغام ہمیں اپنے زندگی میں اتارنا ہے، اپنے بچوں کی زندگی میں اتارنا ہے، ان کے مستقبل کو ایسا روشن کرنا ہے کہ وہ زندگی کے کسی بھی کونے پر ہو، زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہو، لیکن ان کے ہاتھ سے توحید کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے، ان کے ہاتھ سے توحید کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے۔ آج سب سے بڑا المیہ، آج سب سے بڑا رنج اور دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہماری قوم کے مسلم، ہمارے مسلمان بچے و بچیاں توحید سے دور بھاگ رہے ہیں، صرف نفسانی خواہشات کی بنیاد پر، صرف اپنی دل کی خواہشات کی بنیاد پر۔ کسی بچے کو کوئی لڑکی پسند آ گئی، اسلام سے پھر گیا، کسی بچی کو کوئی لڑکا پسند آ گیا، اسلام سے پھر گیا۔ یہ توحید اتنی ہلکی چیز نہیں ہے جس کے لیے تم دنیا کو پسند کر لو، توحید اتنی کمتر چیز نہیں ہے، توحید بہت بڑی چیز ہے۔ توحید وہ چیز ہے جو تمہیں عزت دیتی ہے دنیا کے اندر بھی، دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہیں سرخ روئی اور کامیابی اور کامرانی عطا کرے گی۔ توحید اتنی بڑی چیز ہے۔ میں دیکھتا کیا ہوں کہ آج کے زمانے میں یہ بڑا چلا جا رہا ہے، کیوں؟ ان کی زندگی کے اندر دین کی تعلیم نہیں ہے، توحید کی تعلیم نہیں ہے۔ وہ تمام بچیاں جو اس حادثات سے گزر رہی ہیں، جو دین کو چھوڑ کر مشرکوں سے، کافروں سے نکاح کر رہی ہے، یہ بڑا واقعہ اور خوشنما اور بالکل واضح واقعہ ہے۔ قرآن یوں کہتا ہے، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ تم مشرک کافروں سے نکاح نہیں کر سکتے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔
اگر وہ مسلمان ہو جائے وہ جائز ہے۔ یاد رکھو فرمایا کہ اگر کسی نے مشرک سے نکاح کیا تو اس سے بہتر وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِک، مومن مسلمان غلام بہتر ہے مشرک آزاد انسان سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو۔ یہ پسند ہوتا ہے تبھی یہ ہوتا ہے، جب یہ پسند آتا ہے تبھی یہ ہوتا ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ قرآن کہتا ہے کہ تم مشرکہ عورتوں سے، کافرہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے، وہ اسلام لے آئے۔ اور یاد رکھو مومنہ باندی بہتر ہے مشرکہ عورتوں سے اگرچہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو۔ پتہ لگا کافر عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اور صرف یہاں بات نہیں رکتی، جو کافرہ سے نکاح کر لیتا ہے یا کوئی مسلم لڑکی کسی کافر سے نکاح کر لیتی ہے تو وہ بھی اپنے ایمان سے پھر جاتی ہے۔ تو گویا یہ نکاح انسان کے ارتداد کا سبب بن گیا، اسلام سے پھرنے کا ذریعہ بن گیا۔ اور اسلام سے پھرنا کھلی ہوئی گمراہی ہے، کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جہنم کو تیار کیا ہے اعدت للکافرین۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، اس نقصان کے ذمہ دار تمام مسلمان ذمہ دار لوگ ہیں، وہ تمام ماں باپ ذمہ دار ہیں، وہ تمام گھر والے ذمہ دار ہیں جن کی سرپرستی میں اولاد پل رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہی ماں باپ ہیں جنہوں نے دین کی تعلیم نہیں دی، وہ دین کی تعلیم سے دور ہو کر یہ عمل کر رہے ہیں۔ وہ صرف دین کی تعلیم سے دور نہیں، وہ دین سے بھی دور ہو رہے ہیں۔ لہذا خدا را اللہ کے واسطے اپنے دین کو بچاؤ، اپنی قوم کو بچاؤ، اپنے بچے اور بچیوں کو بچاؤ۔ یہ کب بچے گا؟ جب دین کی تعلیم دو گے۔ تو انشاءاللہ کریں گے نا یہ عمل، سب اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں گے نا انشاءاللہ؟ تمام زور سے بولو انشاءاللہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت ادا نہیں کری سنت ادا